اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ناظرین، پروگرام یاد الہی میں مختلف موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک بھی کیے جاتے ہیں. آج کا ٹاپک جو ہے اس میں حقوق اللہ خاص طور پر اس پر بات ہوگی، اور پھر رمضان المبارک اور رمضان المبارک میں معمولات صحابہ کرام کیا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے، اور اگر موقع ملا، وقت ملا تو اخوت و مساوات پر بھی مختصراً بات ہوگی. حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی معرفت کیا ہے، پہچان کیا ہے. تو جب ہم دین اسلام کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کو مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ یعنی احادیث مبارکہ کو اپنے نگاہوں میں رکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ وہ ذات بابرکات ہے کہ جس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور شان اور رفعت کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ہیں. اگر ہم سورہ فاتحہ ہی سے شروع کر لیں، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، تو پھر اللہ کی عظمت کے جلوے اس آیہ مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی موجود ہیں. اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن، جو رحمان ہے، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے. الرحیم، جو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات بابرکات رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. اور پھر سورہ فاتحہ کو شروع کیجئے، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، تمام حمد، تمام ثنائیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یوں پتہ چلا اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور ساری کائنات، تمام عالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا وہی اللہ رب العالمین ہے. تو سبھی تعریفیں، ساری حمد اسی کے لیے ہے. اور پھر یہاں پر پھر دوبارہ فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحم بھی فرماتا ہے، وہ مہربانی بھی فرماتا ہے. حتیٰ کہ مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ کفار کے لیے بھی اس دنیا میں وہ مہربان ہے کہ ان پر عذاب نہیں لاتا، ان کو رزق، کفار کو بھی بہم پہنچا رہا ہے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کوئی اسے مانے، کوئی اسے نہ مانے، وہ سبھی کو رزق پہنچاتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی ملحدین ہیں، دہریے ہیں، جو اللہ کے اللہ ہونے کی، رب ہونے کی بھی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی نواز رہا ہے، انہیں بھی رزق بہم پہنچا رہا ہے. یہ اس کی صفت رحمان ہے کہ وہ اس دنیا میں سب پر مہربانی فرماتا ہے، سبھی کو رزق بہم پہنچاتا ہے. اور پھر وہ رحیم ہے، وہ یہاں پر بھی سبھی سے مہربانی کا معاملہ فرما رہا ہے، اور خصوصاً کل روز محشر اپنے بندوں کے ساتھ جو عباد الرحمن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ وہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ مالک یوم الدین ہے، وہ روز جزا کا، انصاف کے دن کا مالک ہے. تو انصاف کا دن، روز محشر کا دن، جو حساب کتاب کا دن ہے، جس میں میزان ہوگا، جس میں اعمال تولے جائیں گے، برائیاں اور نیکیاں وہ ایک ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اصحاب یمین میں سے ہوگا، وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا، وہ جنتی ہوگا. اور اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، وہ خوش ہوگا. اور جو اس کے برعکس بائیں ہاتھ والا ہوگا، اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو پھر وہ جہنم والوں میں سے ہوگا. تو یہ سب حساب کتاب اور انصاف کون فرمائے گا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، کیونکہ وہ مالکی یوم الدین ہے، وہ انصاف کے، روز جزا کے، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی عظمتیں، یہ شانیں ہیں۔ اور پھر اس سے آگے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی گئی، دعا بھی ہم کرتے ہیں، اور پھر ان ہستیوں کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ کن کے سیدھے راستے پر چلنا ہے، جن پر انعام ہوا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اور جن پر غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، یہود و نصارہ، بد مذاہب، ان سے بچنے کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ قل هو اللہ احد، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی دوسرا رب نہیں، کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی اور ایسا نہیں اللہ کے سوا جو عبادت کے لائق ہو، جس کو سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانا جائے یا سجدہ کیا جائے یا عبادت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی معبود سمجھتا ہے، اس نے شرک کیا، اور شرک کرنے والا پھر مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، ساری کائنات اسی کی جانب توجہ کرتی ہے، اسی کی یاد میں محو ہوتی ہے، اسی کی تسبیح پڑھتی ہے، اسی کی عبادت کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو جو چیز ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے۔ اور پھر فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے جنا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا ہے۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ معاذ اللہ بعض لوگ جیسے کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو غضب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو یوں جنا نہیں ہے۔ ہاں ساری کائنات کا وہ پیدا فرمانے والا ہے، لیکن جنم اس نے کسی کو نہیں دیا، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ والدین میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بھی کسی سے نہیں جنا گیا، یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات عقیدہ تثلیث میں کہہ دیا جاتا ہے کہ خداوند باپ معاذ اللہ، خداوند بیٹا، یا خداوند ماں، یا خداوند روح القدس، اس طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں، تو بالکل یہ اللہ کے حقوق کے منافی ہے۔ ایسا کہنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا، اور ایسا کہنے والا اللہ کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، اللہ کے حقوق کی پاسداری نہیں کر رہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں جنا، میں کسی کا نہ باپ ہوں نہ ماں ہوں، میں والدہ والا رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور ساتھ ہی اللہ فرما رہا ہے کہ نہ ہی میں کسی کی اولاد ہوں۔ خداوند بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ تو یوں یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان عظمت و ان شان و ان رفعت و ان مقام کو اپنے مد نظر رکھیں، اور کبھی بھی بھولے بھٹکے سے بھی ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو پامال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات تو وہ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، کسی بھی شکل میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور پروردگار عالم، کائنات کا مالک، خالق، رازق، معبود حقیقی وہی ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر بالفرض محال یہ تصور بھی کر لیا جائے، یہ فرض کیا جائے کہ کوئی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے اس کے ساتھ تو پھر پوری کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ ایک رب کہتا کہ دن ہونا چاہیے، دوسرا کہتا رات ہونی چاہیے، ایک کہتا کہ بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے، تو یوں تو زمین و آسمان اور کائنات کے معاملات میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اسی رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اسی کو ہم معبود مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں، حتیٰ کہ صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔
ہاں جس کو اس نے اپنی صفات کا مظہر بنایا تو وہ صفات اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سبھی صفات اس کی ذاتی صفات ہیں، اس کی ذاتی صفات میں یوں کوئی شریک نہیں کہ اللہ کی ذاتی صفات کا کوئی مظہر بن جائے۔ ہاں جو صفات ہیں ان کا اگر مظہر بنایا تو وہ عطائی صفات ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اسی طرح جب وہ کن فرما دیتا ہے فیکون تو وہ معاملہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ ان میں کوئی بندہ کائنات میں کوئی چیز شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ہیں، ہم نے ان کو مد نظر رکھنا ہے اور ان کی پاسداری کرنی ہے۔ ناظرین و سامعین، حقوق اللہ پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق جاننا چاہتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق جاننا چاہتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کی سیرت مبارکہ اس کو پڑھیے تو پتہ چلے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو یہ آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھیے تو پھر اللہ کی شان اور عظمت اور مقام ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق نہ سمجھیں۔ اسی طرح پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ حقوق میں سے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی اشارہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو بھی اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو اخلاص کا بھی ذکر فرما دیا، عبادت کا بھی ذکر فرما دیا۔ پھر اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہاں عبادت کر رہے ہیں وہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں، ان کی پیروی کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے جو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اللہ کی جو اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کی جو صفات ہیں، جو اس کی ذات بابرکات کی عظمت اور شان ہے، اس پر ہم ایمان لائیں، حتیٰ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے، چاہے اچھی تقدیر ہے بری تقدیر، ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یوم آخرت پر ایمان لائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ملائکہ پر، کتب سماویہ پر، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت پر، تو یہ ان چیزوں پر ایمان لانا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے، تو ایمان کی روح کے ساتھ ہم نے ان چیزوں پر ایمان لانا جن کا میں نے تذکرہ کیا، اور ایمان مفصل اور مجمل میں جن کا تذکرہ ہوا۔ اسی طرح دیگر چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے ہیں، ہم نے وہ فرائض پورے کرنے ہیں، چاہے وہ اسلامی حوالے سے عبادات کی شکل میں ہیں، جیسے کلمہ توحید، ہم اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے بعد پھر ہم نماز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو نماز قائم کریں، پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ ادا کریں، پھر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، روزے رکھیں، اور پھر اگر صاحب استطاعت ہیں تو کعبۃ اللہ کا حج کریں، زیارت کریں۔ تو یہ اللہ کے جو احکام ہیں عبادات کی شکل میں، ان کو بھی پورا کرنا یہ بھی اللہ کے حقوق میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ معاملات میں، اگرچہ معاملات جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، حقوق العباد میں وہ شامل ہیں، لیکن اگر ایک تناظر میں اس کو دیکھا جائے کہ یہ بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ایک لحاظ سے یہ حقوق اللہ میں بھی شامل ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم یہ حقوق العباد پورے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے معاملات میں تجارت ہے، اگر ہم تجارت جو ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، حلال جائز طریقے سے کر رہے ہیں، سود سے دور رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اللہ کے حقوق پورے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں۔ اسی طرح کاروبار، دیگر معاملات، حتیٰ کہ نکاح ہے، طلاق ہے، ان معاملات کو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہیں
تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو پورا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم انسانیت کے حقوق پورے کرتے ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیویوں کے حقوق، بیویوں کے لیے شوہروں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، جانوروں تک کے حقوق، یہ اگر پورے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کے احکام کو بجا لا رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے احکامات کو بجا لا رہے ہیں، تعمیل کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر حقوق عائد تھے وہ حقوق پورے کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے صفات کا تذکرہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کو، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کو، اولیاء صالحین کو۔ تو اگر ان اپنے نیک ہستیوں کو، جب نیک بندوں کو ان صفات کا مظہر بناتا ہے تو ان کی ان صفات کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کے بندوں کی جو صفات جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، جو عطائی ہیں، ان کا ادراک ہماری ناقص فہم اور عقل نہیں کر سکتی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کو یہ صفات عطا فرما رہا ہے، اس کی اپنی ذاتی صفات اور کمالات کیا ہوں گے، وہ ہماری یہ کم تر عقل میں، یہ ناقص فہم میں، ناقص عقل میں وہ صفات اور ان کا ادراک کبھی نہیں سما سکتا، ہم وہ فہم ہی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی لامحدود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بھی لامحدود ہیں، کوئی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ولا یحیطون جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا کہ اس کے علم کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مگر جسے وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہوں، ان کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور شان ہے۔ ہم نے اس عظمت اور شان کو اپنے دلوں میں جاگوزی کرنا ہے، اپنے اذہان میں، قلوب میں بسانا ہے، اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا پیکر بننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال جو اس کے شایان شان ہیں، جس کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، اس پر زبان سے اقرار بھی کرتے رہنا ہے اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ تو جب ہم زبان سے اقرار کریں گے اور دل سے تصدیق کریں گے تو اس کا مطلب ہم پھر مکمل اور کامل مومن بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ کے حقوق ادا کرنے والے ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد عارف صاحب نے فیصل آباد سے۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی لقمان صاحب جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، منگنی ہوتی ہے لیکن بات آگے نہیں بڑھتی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس کے لیے میں عرض کرتا ہوں، آپ اپنی ہمشیرہ سے کہیے کہ وہ روزانہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے پڑھیں، اور خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کو 313 مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن اول آخر 11 مرتبہ درود پاک یہ پڑھیں، اور ساتھ یا مسبب الاسباب یہ پڑھتے رہیں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور اگر باقی گھر والے بھی ہو سکیں تو 20واں پارہ اس کے شروع میں ہی غالباً تیسری آیت بنتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عنکم، یہ آیت مبارکہ جو ہے 20ویں پارے کی غالباً تیسری آیت کریمہ ہے، شروع میں ہی 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں امن یجیب المضطر، یہاں سے اس کو کثرت سے پڑھا کریں گھر والے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ حق نواز صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرے چہرے پر گرمی دانے نکل آئے ہیں، کوئی علاج یا وظیفہ بتا دیں، شکریہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، علاج ایک تو آپ معالج سے بھی رجوع کریں، دوسرا گرمی دانے گرمی ہی کی وجہ سے نکلتے ہیں، معدے وغیرہ کی، جگر کی گرمی کی وجہ سے، تو خوراک میں آپ تبدیلی لائیں، اپنی خوراک جو ہے وہ بہتر کریں اور علاج کروائیں۔ اور وظیفے کے طور پر میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ یا سلام اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یا شافی الامراض بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محمد سعید رضا صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ پروگرام ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے۔ جی شکریہ آپ کا،
سعید رضا صاحب، تمام لسنرز کا شکریہ۔ اور ہمارے ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم پیارے بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام، آپ بہت خوب پروگرام کرتے ہیں سچ میں، اور کہتے ہیں میرا نام محمد افضل یا افضال ملک ہے، ملک روڈ سے بات کر رہا ہوں۔ جی شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام سماعت کرتے ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ اور ہمارے ایک اور لسنر، نام انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا پروگرام بہت اچھا ہے، اور جی شکریہ۔ اور کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل، بالوں میں تیل لگانے سے کوئی روزے پر اثر نہیں پڑتا، لگایا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور ہمارے لسنر ہیں، آپ کا بھی سوال کی سمجھ نہیں آئی، نام بھی آپ نے نہیں لکھا، پروگرام کو پسند کیا، پروگرام بہت اچھا ہے اور سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ مہر جمیل صاحب ہیں فیصل آباد سے، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دینا، یہ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے یا کہاں یہ موجود ہے؟ جی یہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان مبارکہ ہے، یعنی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو پیار سے، محبت کے ساتھ ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرو، نماز کی تاکید کیا کرو، نماز کے لیے یعنی تلقین کرو، نماز کا کہا کرو۔ اور پھر فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر مار کر نماز پڑھاؤ، اور فرمایا کہ پھر بستر بھی ان کے الگ کر دو، بچوں کے آپس میں جب سوتے ہیں تو وہ بچوں کے بستر بھی الگ کر دیے جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور 10 سال کے ہونے پر بھی نماز نہ پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ فرمایا گیا کہ پھر انہیں مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی سختی سے نماز کی پابندی کرواؤ۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں۔ شفیق صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں جو والدین اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے پراپرٹی میں سے تو کیا ان کی عبادات قبول ہوں گی؟ جی یہ معاملہ ایسا ہے کہ حقوق اللہ میں، آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، حقوق اللہ میں اگر بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو بعض اوقات جیسے روزہ ہے، نماز ہے، قضا ہو جاتی ہیں، تو قضا دوبارہ پڑھنے سے، روزہ دوبارہ قضا رکھنے سے وہ ہمارے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن حقوق العباد ایسے اور حقوق اللہ میں کوئی کمی کوتاہی وہ توبہ کرنے سے معافی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں اگر ہم نے کسی کا حق چھینا ہے تو توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، جتنی مرضی توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، لیکن جب تک اس بندہ مومن سے، اس انسان سے جس کا حق ہم نے دینا تھا، اس سے معافی نہیں مانگیں گے اور اس کو اس کا حق ہم نہیں پہنچائیں گے، اس وقت تک وہ حقوق العباد جو وہ اس بندے کا جو حق تھا وہ ہمارے ذمے واجب الادا ہے اور ہمارے ذمے ہے، وہ ساقط نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو وہ حق ادا نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے۔ تو یہ حق ادا کر کے، معافی مانگ کر اس انسان سے، اس بندے سے جس کا حق غضب کیا تھا، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے تو پھر معافی ملے گی، توبہ قبول ہوگی۔ تو اس لیے حقوق العباد جو ہیں یہ حقوق اللہ سے بھی بہت زیادہ ان کی سختی سے تلقین کی گئی ہے۔ تو آپ نے جو بات کی ہے بالکل یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اکثر زمین میں سے، مکانات میں سے، دیگر جو بینک بیلنس ہے، جو بھی پراپرٹی ہے، وراثت میں سے حصہ بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ وہ جہیز، حالانکہ جہیز اسلام میں نہیں ہے، جہیز کے نام پر دے دیتے ہیں کچھ چند چیزیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم نے یہ حق ادا کر دیا۔ جہیز نہیں ہے اسلام میں، حق وراثت ہے، وہ وراثت میں سے حق دینا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں دیا جائے گا تو بالکل اس کے بارے میں باز پرش ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اب عبادات جو ہیں تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ، میں مفہوم مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ کل روز محشر اس کی نمازیں بھی بڑی ہوں گی، عبادات بڑی ہوں گی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق چھینا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، تو کل روز محشر اس کی عبادات، اس کی نیکیاں، جس کا اس نے حق چھینا تھا، اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور پھر بھی اگر معاملہ پورا نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، تو پھر جس کا حق چھینا تھا اس کی برائیاں، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، جس نے کسی کا حق چھینا تھا، ظلم کیا تھا، برا بھلا کہا تھا، گالیاں دی تھیں۔ تو یوں یہ معاملہ ہوگا۔ تو آج اگر ہم حق نہیں دیتے تو کل روز محشر تو وہ انصاف کا دن ہے، اس میں پھر یوں حق دینا پڑے گا، یوں پھر اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور اس کی برائیاں، گناہ جو ہیں جس کا حق چھینا تھا وہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو پھر سوچئے اس موقع پر کیا حال ہوگا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شرمندگی سے ہمیں بچائے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم جس کا جو حق ہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کو پہنچا دیں، اس کا حق اسے ادا کر دیں۔ امرین صاحبہ ہیں، یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، ڈر بھی لگتا ہے اور بچے بہت تنگ کرتے ہیں۔ جی بچوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کر کے انہیں پلا دیا کریں، اور ڈر کے لیے، خوف کے لیے آپ آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں، جتنا زیادہ سے زیادہ تعداد میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اس کو پڑھیے، اور صحت کے لیے آپ سورہ فاتحہ اس کو کثرت سے پڑھیے، خصوصاً صبح فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا بھی عطا فرمائے گا، خوف اور ڈر سے نجات بھی عطا فرمائے گا، اور بچے جو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالی آپ کے لیے بہتری کا معاملہ فرما دے گا۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کے جو سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں، آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر جو رہنمائی موجود ہے اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے۔ ناظرین و سامعین، اس دوران افتخار صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ خواب میں پانی کا انہوں نے کہا جی اللہ مبارک فرمائے گا، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ پتھر کہتے ہیں نام کے مطابقت سے، جی اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ ہاں میں یہ عرض کروں گا کہ چاندی کی انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں، یہ سنت مبارکہ ہے مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا۔ جنید خان صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کی آواز بھی بہت کمال ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ذیشان علی صاحب ہیں، انہوں نے بہت ایک ضروری سوال پوچھا ہے۔ کہتے ہیں شادی کے بعد لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ جلدی بچے نہیں ہونے چاہیے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی میرا کوئی خیال نہیں ہے، میں حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم محبت کرنے والی اور کنواری لڑکیوں سے شادی کیا کرو، کنواری عورتوں سے شادی کیا کرو تاکہ بچے زیادہ ہوں۔ یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ جب بچے زیادہ ہوں گے تو میں امت محمدیہ کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ فرمان مبارکہ ہے، اس کو آپ اپنے مد نظر رکھ لیجئے۔ لوگ تو جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو، تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے۔ زینب صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، اور انہوں نے کہا کہ کہتی ہیں کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ سعودی عرب قرض لے کر گیا، وہاں کم بند ہے، اور کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت زرعی زمین ہے، وہ زمین کا آپ نے نہیں بتایا کتنی ہے، بہرحال کہتے ہیں وہ بھی ٹھیکے پر دی ہوئی ہے لیکن قرض ادا کرنا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ پوچھنا یہ کہ ویلفیئر سے کیا ہم راشن لے سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں اگر آپ کی یہ زرعی زمین سے آمدنی، ٹھیکے کی آمدنی یا دیگر جو بھی آمدنی ہے، یہ سب ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے، تقریباً وہ 45-46 ہزار روپے بن رہے ہیں، تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں، یعنی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے اور اس میں سونا چاندی گھر میں جو پڑا ہے اس کو بھی ملانا ہے، نقد رقم جو پڑی ہے، بینک بیلنس جو ہے، وہ یہ ساری چیزیں، سونا چاندی، نقد رقم، بینک بیلنس، ٹھیکے سے آنے والی آمدنی، یہ ساری ملا کر اگر یہ 45-46 ہزار کے قریب بن جاتی ہے، 45-46 ہزار بن جاتی ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، صاحب نصاب ہیں، پھر آپ زکوٰۃ کی مد میں کچھ نہیں لے سکتے یا صدقہ خیرات کی مد میں۔ لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ بالکل مستحق ہیں، اور پھر آپ یہ ویلفیئر سے راشن لے سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو اس بات سارے معاملے کا پتہ ہے، اس کے مطابق آپ دیکھ لیجئے کہ آپ مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے زمین اور سارا کچھ معاملہ ہے، تو پھر بھی آپ مستحق بنتے ہیں، پھر بھی آپ لے سکتے ہیں۔ افتخار ڈوگر صاحب ہیں، نماز تراویح کے بغیر کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جی اگر تو مسافر ہے اور مریض ہے، شرعی مجبوری کے تحت روزہ چھوڑا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر عام طور پر چھوڑا ہے تو روزہ نہ رکھنا وہ ایک علیحدہ گناہ کا کام کیا، جان بوجھ کر اگر نہیں رکھا، لیکن پھر تراویح بھی چھوڑ دیں تو یہ دوسرا معاملہ ہو گیا۔ تو اس لیے اگر روزہ نہیں رکھا تو اس کی علیحدہ اس کا معاملہ ہے، لیکن تراویح پھر بھی آپ نے پڑھنی ہے، سنت ہے۔ اور روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں جی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا یا فحش گفتگو کرنا یا روزے کے منافی کام کرنا، تو فرمایا گیا کہ اللہ کو پھر اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بھوکا پیاسا رہا ہے لیکن روزہ نہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، کچھ ناظرین و سامعین کے سوالات اور نام رہتے ہیں، کل شامل کریں گے، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا